العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. اس سے قبل کے درس میں بات ہو رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا، اور جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کسی مومن کو ہم جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، سوائے ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ گواہی نہیں دیتے کہ وہ جنتی ہے۔ امید ضرور رکھتے ہیں، امید ضرور رکھتے ہیں۔ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، نیک متقی پرہیزگار دیندار ایماندار لوگ، ان کو ہم جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، یہ گواہی نہیں دیں گے کہ امام بخاری جنتی ہیں، امام مسلم جنتی ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو یہ گستاخی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون جنتی ہے اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ اور ہم اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ امام بخاری جنتی ہے، امام مسلم جنتی ہیں، تو پھر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا اس مقام میں ٹانگ رہا ہو۔ لیکن ہاں، چونکہ وہ اللہ کے نیک متقی پرہیزگار دیندار بندے تھے، وہ اللہ کی دین کی خدمت کی قربانی دیے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ پوری امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان۔ اسی طرح سے جو ایمان والوں میں گنہگار ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ مسلم انسان ہے، گناہ تو ہو ہی سکتا ہے، تو ان کے سلسلے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کو بخشے گا، سوائے کفر و شرک کے۔ جو کفر کر کے مر جائے، شرک کر کے مر جائے، ان کے لیے ہم مغفرت کی امید اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم مغفرت نہیں کریں گے۔ بقیہ جو بھی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، بھول چوک ہے، ان کے سلسلے میں ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا۔ تو اس سے قبل کے درس میں یہ بات چلی گئی۔ اس سے قبل کے درس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ کسی انسان کے نیکیوں کو دیکھ کر کے ہم بے پرواہ نہیں ہوتے کہ ہماری نیکی اتنی ہے کہ ہم کو اب جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے خطاؤں اور غلطیوں کو دیکھ کر ہم یہ مایوس ہو جائیں کہ یہ جہنمی، اس کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے بعد والا جملہ ہے کہ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ امید اور ڈر، ان دونوں کے درمیان صحیح اور درست راستہ ہے۔ یعنی ایک انسان اگر صاحب ایمان ہے
تو اس کو ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا، ضروری ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھے۔ ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے نا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات کا خوف ہونا چاہیے کہ گناہ کر لیں تو ایسی صورت میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گرفت کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ بھائی یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو ایک دوسرے کی الٹی چیزیں ہیں، معاف بھی ہو اور مغفرت بھی ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری سوچ کی خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، اس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں۔ وہ جسے معافی کے قابل سمجھے گا معاف کر دے گا، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت جس کو اس قابل سمجھے گی کہ اس کے اوپر برسنا چاہیے وہ برس جائے گا، رحمتیں اس پر نچھاور ہو جائیں گی۔ اور جس کے سلسلے میں اللہ کا علم، اس کی حکمت یہ فیصلہ کر دے کہ نہیں اسے سزا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اور یہ اس کے انصاف کا عمل ہوگا، یہ اس کا کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو بخش دیا گیا لیکن مجھے کیوں سزا دی گئی۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بخش دے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور کسی کو سزا دے تو یہ اس کا انصاف ہے۔ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ہونی اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کے اندر امید ہوگی اور خوف ہوگا تو وہ توبہ کرے گا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی جتنی بھی اولاد اس دنیا میں پیدا ہوئی اور ہونے والی ہے، جو بھی آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، سب سے گناہ ہونا، اور ان میں اچھا انسان ہوا ہے جو توبہ کرے۔ جو آدمی اللہ کی ذات سے امید رکھے گا وہی توبہ کرے گا، اس کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، تبھی نہ توبہ کرے گا۔ اگر امید ہی نہیں ہوگی توبہ کیوں کرے گا؟ وہی ڈر ہونا ضروری ہے، جس کو ڈر ہوگا وہی توبہ کرے گا کہ میں اگر گناہ کیا ہوں توبہ نہیں کروں گا تو اللہ سزا دے گا، اس لیے وہ توبہ کرے گا۔ لیکن اگر ڈر ہی نہیں ہے اس کو اللہ کے عذاب کا، تو کیوں توبہ کرے گا؟ تو امید اور خوف یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو انسان توبہ کرتا ہے۔ صرف امید لگا کر کے رکھ لینا جائز نہیں ہے، اور صرف ڈرتے رہنا، امیدیں وابستہ نہ رہے، یہ بھی جائز ہے، درست نہیں۔ اور جو ان دونوں چیزوں سے خالی ہو جائے وہ پھر گندے قسم کے کفر میں مبتلا ہو جائے۔ ہمارے یہاں بعض صوفیہ کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، اہل تصوف کے یہاں، کہ بھئی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امید لالچی لوگ لگاتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں کیوں کہا فخشونی، مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میری خوف اپنے دلوں میں بچاؤ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ یہ سمجھے کہ قرآن کی نعوذ باللہ یہ آیتیں بیکار ہیں۔ تو قرآن میں تو اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے امید رکھنے کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ ہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو جو گناہ کر لیے ہو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوس نہ ہونا، امیدیں لگا کر کے رکھنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور ڈرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
کوئی کہے کہ جی امید تو وہ لگاتا ہے جس کو لالچ ہوتی، بالکل ہم کو لالچ ہے، وہی چاہیے جنت، لالچ نہیں ہے، جنت چاہیے، رحمت چاہیے، جنت میں بڑا بڑا بنگلہ چاہیے، گھر چاہیے، باغات چاہیے، پراپرٹی چاہیے جنت میں، یہ لالچ نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو بیوقوف میں جا کے کہیں جا کے سوسائڈ کر لے، ہمیں تو ہے بھائی لالچ، ہم لالچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لالچی ہونے کا حکم دیا کہ تم لالچی بنو، فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں کمپٹیشن کرو۔ تو جنت کی لالچ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ لالچ نہیں تھی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، جنگ بدر یا جنگ احد کا واقعہ ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے جنت دے دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت دے دے گا۔ تو کھجور کھا رہے تھے، پھینک دیے، کہا کہ کھجور کھاتے کھاتے تو جنت جانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ وہ گئے سیدھا جنگ کرنے لگے، شہید ہو گیا، لالچ نہیں تھی تو کیا تھا وہ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کے جائیداد کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اب جنت کی لالچ ہوگی تو انسان کام کرے گا، تو لالچ تو ہونی چاہیے۔ تو وائٹ ہاؤس میں حکومت کی لالچ تھوڑی ہے، جنت کی لالچ ہے۔ اور مومن اتنا بڑا فرنیچر تو ہوگا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا لالچ رکھے، اس کو تو بڑی بڑی چیزوں کا لالچ رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں مردے کا شکار کون کرتا ہے؟ چوہا۔ اور زندہ جانوروں کا شکار کون کرتا ہے؟ شیر۔ تو مومن چوہا تھوڑی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ رکھے۔ خرگوش کا شکار بلی کرتی ہے، خرگوش کا شکار شیر نہیں کرتا، شیر سیدھا ہرن کا شکار کرتا ہے۔ تو مومن شیر قوم ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ نہیں رکھے گی۔ ان المرء الذی لا مروۃ له، وہ انسان جس کے اندر کوئی حیا شرم نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کالکلب الذی، اس کتے کی طرح ہوتا ہے جو اپنے کیا کہتے ہیں مالک کے سامنے بھونکتا ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتا ہے، وہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کے اندر مروت ہوتی ہے وہ شیر کی طرح ہوتا ہے، جو مالک کے دروازے پر کھڑی ہو کر بھیک مانگتا نہیں ہے، جا کے شکار کر کے وہ اونٹ کھاتا ہے۔ یہ حدیث نہیں بتا رہا ہوں، یہ عربی کا بہت بڑا مقولہ ہے، عربی میں یہ کہاوت ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے اندر جنت کی لالچ ہونی چاہیے۔ ہم لالچی ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جنت امید وہ لگاتا ہے جس کو لالچ ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ سے امید ہے اور ہم لالچی ہیں، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم جنت کے لالچی ہیں، کوئی کسی اور چیز کا لالچی رہے تو رہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرا جاتا ہے شیر سے، ڈرا جاتا ہے ظالم بادشاہوں سے، ڈرا جاتا ہے حکمرانوں سے، یہ بھی بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، ڈرا جاتا ہے طاقتور سے، اور سب سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس کی زندگی میں ڈر اور امید دونوں اکٹھا نہ ہو، اس کی زندگی کو بیلنس نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی طرح بننے سے منع کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے، دوسرا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور تیسرا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، جس کی زندگی میں بیلنس ہی نہیں ہے، ڈس بیلنس ہے، تناسب نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ کوئی ڈر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی خوف میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ہے جو کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ لالچ لگا کر کے رکھے ہیں، ہم اللہ سے صرف محبت کرتے ہیں۔ ڈر، لالچ، محبت یہ سب اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے محبت بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سبیل الحق بینہما، یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق، صحیح راستہ جو ہے وہ امید اور ڈر ان دونوں کے درمیان سے چلتا ہے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ امید، ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے آدم کی اولاد، اگر تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تمہارے پاس زمین بھر تک کے گناہ ہوں، لیکن تمہارے پاس شرک نہ پایا جائے تمہارے نامہ اعمال میں، تو میں تمہارے سبھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ امید ہے، یہ کیا ہے؟ امید ہے، امید ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ وہ سارے عذاب کی حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفنانے سے بھاگ جاؤ گے، دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم وہ چیزیں سنو جو مجھے سنائی دیتی۔ میں جو جانتا ہوں اگر مجھ کو پتہ چل جائے تو پھر تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا بند کر دو گے۔ عذاب قبر کی حدیث سے تو ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے، نہ صرف ڈر ہو نہ صرف امید ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کے چلے گئے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو گئے تو واپس ہی نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، سب صحابہ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کوئی حادثہ نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نکلے ہیں اکیلے ہیں۔ تو سب لوگ باہر نکلے مسجد سے ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ چنتا ہو گئی، میں سب سے زیادہ فکر مند ہوا، گیا تو دیکھا ہے کہ ایک باغ کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا دے رہی ہے۔ اس زمانے میں جو باغات ہوتے تھے باؤنڈری سے گھرا ہوتا تھا، باؤنڈری تھی۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے کہ بھائی باغ کا گیٹ کدھر ہے، تو گیٹ ہی نہیں مل رہا، بڑی لمبی دیوار تھی، لمبا ایک دم اس کا باؤنڈری بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا ایک ڈرین ہے جس سے باغ کے اندر پانی جا رہا ہے، تو اسی ڈرین سے کسی طرح سے گھس گیا اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آپ یہاں ہیں، ہم لوگوں کا تو حال بہت برا ہے، ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، باہر جاؤ، جو بھی تم کو اس مومن نظر آئے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو تم جنت کی بشارت دے دو، اور یہ لے جاؤ میرے جوتے، دلیل کے طور پر جوتے لے جاؤ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوگا، کیا دلیل ہے؟ یہ دیکھو جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں ہیں، یہ دلیل اس بات کی کہ میں مل کر کے آیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں ایک صحابی کو ایک عمل کرنے کے لیے، ساتھ میں دلیل دے کے بھیج رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میرے جوتے لے جاؤ۔ تو دلیل پیش کرنا یہ نبی کی اتباع کرنا، اور نبی خود دلیل دے کے بھیجے کہ یہ دلیل یہ ہے کہ جوتے لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر گئے تو سب سے پہلے کون ملے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مل گئے، بڑی خوشی سے گئے، ایک دم لپٹ گئے، جا کر ان کو سنا دی جنت کی بشارت۔ اور ان کو تو خوشی سے ایک دم بھول جانا چاہیے کہ جنت کی بشارت ملی، لیکن حضرت عمر ہے، سوچے تو 200 سال پیچھے تک سوچتے رہے، اتنے دور اندیش، مارا زور سے ایک گھسا، حضرت ابو ہریرہ گر گئے، ان کو پیٹھ کے نیچے چوٹ آ گئی۔ وہ گئے کہ اب تو مارے، شکایت کریں گے، یہ بھی سوچے گا یا الہی شکایت ہو گئی تو کیا ہوگا، وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے گئے تو حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کو کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہوگا، بس آپ نے جو کہا وہ کیا، تو یہ دیکھیے حضرت عمر نے مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیوں مارے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے ان سے کہا تھا کہ جا کے جو بھی مل جائے جا کے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا کہ ہاں۔ کہا مت دیجیے سب کو جنت کی بشارت، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ضرورت سے زیادہ امید لے کر کے بیٹھ جائیں گے، ڈرے نہ چھوڑ دیں گے۔ لا تبشرہم فیتقون، آپ مت اتنی بشارت دیجیے، نہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ بھروسہ کر کے امید لگا کر کے بیٹھ جائیں گے، ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں، تو ڈرنا ضروری ہے۔ اور صاحب ایمان کا ایمان جو ہوتا ہے کہ ڈر اور امید ان دونوں کے بیچ سے ہوتا ہے۔ پھر یہاں انہوں نے جملہ کہا لأہل القبلہ، قبلہ والوں کے لیے، مطلب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو تصور کرتا ہے کہ مجھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فلسطین کی طرف یا بیت المقدس کی طرف یا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، تو مسلمان نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے مسلمان کو اہل قبلہ بھی کہا جاتا ہے. ایک قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا. اسی طرح سے اس کے بعد والا جملہ کہا گیا، اس کے بعد جو جملہ کہا گیا وہ ہے وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُهُودٍ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، کہ کسی بھی مومن کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ ان چیزوں کا انکار کر دے جن چیزوں کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. لیکن یہ جملہ انکمپلیٹ ہے، یہ جملہ انکمپلیٹ ہے. جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نیچے کہتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ، یہ جملہ انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ صرف انکار کر دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. انکار کفر کے بہت سارے قسموں میں سے ایک ہے. مثال کے طور پر شریعت کے کسی حکم کا انکار تو نہیں کیا لیکن اس کا مذاق اڑایا، یہ بھی کفر ہے. شریعت کے کسی حکم کا انکار نہیں کیا لیکن اس کا مذاق اڑایا تو یہ بھی کفر ہے. شرک، کفر، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں نواقض اسلام میں سے ہے. جیسے محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابی مکمل لکھی ہے نواقض اسلام، اسلام کو ختم کر دینے والی چیز. اس میں سے ایک ہے الجحود، انکار کرنا. جحود، جیم ہا واو دا، جحود اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. اور دو چشمی ہے سے جو جحود لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا. تو ہا سے جو جحود ہے اس کا معنی انکار کرنا. تو صرف انکار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان کافر ہوتا ہے. مذاق اڑانا، بہت سارے لوگ ہیں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سب کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. ان پر حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھرتے تو اسلام سے ہٹا دیجیے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سفر کے دوران کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ انتم تستہزئون، کہ تم اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. قد کفرتم بعد ایمانکم، کلمہ تو پڑھ رہے ہو لیکن کفر کا ارتکاب کر رہے ہو. تو اللہ رب العالمین کے سامنے گستاخی کرنا، مذاق اڑانا، نبی کے سامنے گستاخی کرنا، مذاق اڑانا، قرآنی آیات کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح سے صرف انکار ہی کفر نہیں ہے، احانت بھی ہے. ایک استخفاف ہوتا ہے، لفظ استخفاف عربی زبان، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی حیثیت کو گرا دینا، اس کو ہلکا کر دینا. جس انسان کی زندگی میں شرعی حکم کی حیثیت ختم ہو جائے، اس کو لوگ ہلکا کر لیں تو کفر کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. جیسے توحید کی اہمیت ہے اسلام میں، کوئی توحید کی اہمیت کو ہلکا کر دے، اس کو اتنا سیریسلی نہ لے، لائٹلی لے لے، تو انسان کفر کے راستے پر چل جاتا ہے، ایک دن کافر ہو جاتا ہے. آدمی توحید کو زیادہ گمبھیر لے گا تب نہ، اس کو لائٹلی لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، تو آج نہیں تو کل وہ جانے انجانے میں شرک کر جاتا ہے، کفر کر جاتا ہے. اسی لیے انکار ہی ایک چیز ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بلکہ انسان کفر کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں انکار بھی ہے، توہین بھی ہے. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں تحلیل ما حرم اللہ و تحریم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھنا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھنا، یہ بھی کفر ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں سود کو حلال سمجھتا ہوں تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سود کھانے والوں کے بارے میں کیا کہا آخر میں؟ اس کو پس منظر کیا ہے؟ جس نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، سود ایک قسم کا کاروبار ہی تو ہے. تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، ہرگز نہیں، سود میں اور
کاروبار میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. جو آدمی اس نصیحت کا آ جانے کے بعد سدھر گیا اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، آگے وہ چلتا رہے. ومن عاد، اس کے باوجود جو لوٹتا ہے سود کو حلال سمجھتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ کافر و مشرک رہے گا. تو جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھنا کفر ہے. شریعت کے احکام کو ناپسند کرنا کفر ہے. شریعت نے کوئی حکم دیا ہے، حجاب کا حکم دیا شریعت نے، کوئی مسلمان اگر حجاب کو ناپسند کرتا ہے تو کافر ہے. نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اب ہم لوگ سماجی اعتبار سے مجبوری ہے نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. لیکن کوئی سمجھے فالتو میں شریعت نے عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا ہے، برابری نہیں دیا، عورتوں کا حق چھین لیا اور برقعے میں ڈال دیا ہے لے جا کر کے، اسلام مسلمانوں کو ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ آدمی کافر ہے. شریعت کے حکم کو ناپسند کرنا کفر ہے. پسند تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو گنہگار ہے. بنیادی فرق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی بے حجاب گھوم رہے سب کافر ہیں، گنہگار ہے، لیکن جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اسی طرح سے شریعت نے، اسلام نے قانون بنایا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، ڈبل. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے سلسلے میں. وصیت مطلب حکم کیا ہے کہ مرد کو عورت کا ڈبل دیا جائے گا. مرد کو اگر 2 ہے تو عورت کو 1 ہے، مرد کو 1 ہے تو عورت کا آدھا ہے نا، تو حکم ہے. اب کوئی اس چیز کو ناپسند کرے کہ نہیں شریعت نے انصاف نہیں کیا ہے، لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو اس کو ناپسند کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے شرعی حکم کو ناپسند کرنا یہ بھی کفر ہے. تو کفر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے لیے تو سب سے پہلی بات جیسے شیخ سلیمان الرحیلی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کے سامنے اتمام حجت ہو. اور یہ کبار علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ وہ واقعی کافر ہوا کہ نہیں ہوا، وہ آدمی اسلام سے خارج ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کبار علماء کا کام ہے. عام انسان کی تو بات ہی نہیں ہے. نارمل کیا کہتے ہیں 2-4 لفظ پڑھے مولوی کا بھی کام نہیں ہے. یہ کبار علماء کا کام ہے، وہ فتوا دیں کہ وہ فلاں آدمی اسلام سے خارج ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ارتکاب جو ہے کفر کا، اسلام سے خارج نہ ہو لیکن مرتکب تو ہوا گنہ کا. تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ جب تک انکار نہ کرے ان چیزوں کا جن چیزوں کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تب تک کافر نہیں ہوگا. تو یہ جیسے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات ادھوری ہے. پوری بات یہ ہے کہ یہ ایک کفر کے بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، ورنہ کفر کے ذرائع تو بہت سارے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھے.